مدد کرتا ہے. صحیح ہے غلط؟ صحیح سن صاحب کی نہیں؟ کس کی مدد کرتا ہے؟ ابلیس کی مدد کرتا ہے، شیطان کی مدد کرتا ہے، جو سارے انسانوں کا دشمن ہے. سارے ابلیس کی مدد کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ کیونکہ حسد یہ ابلیس کا کام. ابلیس کو بھی آسمان میں حسد ہوا تھا. آسمان میں سب سے پہلا جو حسد کیا گیا وہ کس نے کیا؟ ابلیس نے. کس سے؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے کہا ابلیس آدم کا سجدہ کر. تو اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس کا سجدہ کروں؟ حسد کی وجہ سے، عجب اور تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے حسد پیدا ہوا. اور ابلیس نے سب سے پہلے آسمان میں حسد کا کام کیا. زمین میں قابیل نے کیا. یہ دوسرا واقعہ ہے. زمین میں سب سے پہلے حسد، جس نے حسد کی بنیاد رکھی، وہ آدم کے ایک بیٹے قابیل نے کیا. اور حسد کی وجہ سے اپنے بھائی ہی حابیل کو قتل کر دیا. تو حسد کرنے والا ابلیس کی مدد کرتا ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے پاک رکھے. سنیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. مدینہ والے آقا اپنے رب کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات. حسد نیکیوں کو ایسے نگل جاتا ہے، کھا لیتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے کہ آگ لکڑی اور ایندھن کو کھا لیتی ہے. بڑی پیاری مثال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس مثال دیا کہ اے عقل مند مسلمانوں، آپ لاؤ لکڑیوں کو جمع کرو، مضبوط سے مضبوط لکڑی لاؤ اور اس میں آگ لگاؤ. یہ آگ تمہاری مضبوط سے مضبوط لکڑی کو جلا کر راکھ کر دے گی. ایسے ہی آپ کے پاس نیکیاں ہیں، نماز، روزے، حج و زکات، دوسری نیکیاں ہیں، خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اللہ کو راضی کر دینے والے کام ہیں، جنت کے کام ہیں. حسد ان ساری نیکیوں کو نکل جائے گا. یہ حسد کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے اللہ کی نعمت سے دشمنی نہ کرو، چاہے اپنے اوپر ہو چاہے غیر کے اوپر ہو. اللہ کی نعمت سے دشمنی نہ کرو اور اس سے بغاوت نہ کرو. اور جو لوگ کسی سے حسد کرتے ہیں وہ اللہ کی نعمت کی پر حسد کرتے ہیں. اب حسد کا اثر اس آدمی پر کیا ہوتا ہے جس سے لوگ حسد کرتے ہیں؟ حاسد اور محسود. حسد کرنے والے کو حاسد کہا جاتا ہے، جس کی حسد کی جائے اس کو محسود کہا جاتا ہے. تو جس کی حسد کی جاتی ہے اس کو کیا نقصان حاسد پہنچاتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچاتا ہے. اپنے حسد کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اس پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کا مسلمان بھائی ہے. اس کی حسد کی وجہ سے وہ نظر بد، بری نظر کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. بھائی محسود جس سے ہم حسد کر کے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں مختلف انداز سے، مختلف حرکتوں سے، اور کوئی حاسد اگر وہ حاسد ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس آدمی کو تکلیف نہ پہنچائے جس سے حسد کرتا ہے. تکلیف پہنچائے گا کہ نہیں پہنچائے گا؟ بچ ہی نہیں پائے گا، موقع پائے گا، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی نعمت ضائع برباد ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو بنا ان کے کسی قصور اور جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بہتان لگاتے ہیں اور یہ بہت بڑا کھلا گناہ. تو حسد کرنے والا اس آدمی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے اپنے حسد کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو ہم نے دیا ہے. حسد کا سماج پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ حسد جیسی بیماری اگر رائج ہو جائے، عام ہو جائے، تو سماج پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اپنی اصلاح اور سدھار کے ساتھ ساتھ اسلامی سماج کی سدھار اور اصلاح بہت ضروری ہے. کیونکہ سماج کے اندر پھیلا ہوا گناہ
یا برائی یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سماج کی اصلاح ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چنانچہ حسد کا نقصان محسود کو پہنچتا ہے، جس سے حسد کرتا حسد کرنے والے کو پہنچتا ہے، اور حسد کا نقصان سماج پر کیا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، آپ محسوس کریں، جس سماج میں کے لوگوں میں حسد پھیل جائے گا اس سماج کا شیرازہ بکھر جائے گا، اتفاق و اتحاد ختم ہو جائے گا، اختلاف، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، کینہ و کپٹ، دھوکہ دھڑی، غش، خیانت یہ عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم، پچھلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر آ گئی ہیں، تمہارے اندر پچھلی امتوں کی بیماریاں آ گئی ہیں۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ حسد ہے، نفرتیں ہیں، اور یہ چھین لینے والی چیزیں، چھین کر رکھ دے گی، موڑ کر رکھ دے گی۔ حسد اور نفرت یہ موڑ کر رکھ دے گی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حسد اور نفرت، آپسی حسد، آپسی نفرت یہ بال کو چھین دے گی، بلکہ یہ دین کو چھین کر پھینک دے گی۔ حسد دین کو چھین کر پھینک دے گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم مکمل مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مکمل مومن، پکے سچے مومن اور مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اسے کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے سے سلام کو پھیلاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کو بتلایا ہے کہ یہ بال کو نہیں چھیلے گا، مال کو نہیں چھیلا بوڑے گا، یہ دین کو چھیل دے گا، دین کو جلا دے گا۔ دوسرا اثر کیسا ہوتا ہے؟ جس سماج کے لوگوں کا دل حاسد دل ہے، اس سماج کے اندر بڑے بڑے بھیانک خطرناک جرائم پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی، اور جرائم عام ہو جاتا ہے، اللہ کی معصیت عام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس حاسدوں پر اللہ کا غضب آتا ہے، اور اللہ کے جب کا غضب کسی پر آ جائے تو جرائم عام ہو جائے۔ چنانچہ دیکھیے، ایک آدمی کو اگر اپنے کسی بھائی کے گاڑی سے حسد ہو گیا تو اس گاڑی کو ایکسیڈنٹ کی کوشش کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ کھیتی سے حسد ہو گیا، رشتے سے حسد ہو گیا، مال و دولت سے حسد ہو گیا، تو اس کو ایک بھائی کو اگر بھائی کی عزت و آبرو سے حسد ہو گیا کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، چار آدمی اس کو سلام کرتے ہیں، تو بھائی اگر حاسد ہو گیا تو اس کے خلاف غیبتیں کرے گا، تہمتیں لگائے گا، ہے نا، تہمتیں لگائے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، لوگوں کو مس گائیڈ کرے گا، ہے کہ نہیں، لوگوں کے درمیان ایسی باتیں بتلائے گا، تو جرائم عام ہو جائیں گے۔ گویا سماج کے اندر جرائم کے عام کرنے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حسد بھی ہے۔ سماج پر حسد کا تیسرا نقصان ہوگا کہ حسد کرنے والا کبھی حق نہیں قبول کر سکتا۔ حسد کرنے والا کبھی حق نہیں قبول کر۔ دیکھو ابلیس حق قبول کیا، ابلیس کے اندر حسد تھا نا، آدم کا حق قبول کیا کیونکہ وہ متکبر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھ لیجیے میرے بھائیوں، وقت نے بتلاتا، بنو اسرائیل کو آج کے یہود و نصارہ نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کے یہود و نصارہ اور آج کے یہود و نصارہ اور آج بھی غیر مسلم، مشرک اور شرک کے دلدادہ لوگ توحید سے، ایمان سے حسد رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے، اس لیے وہ توحید قبول نہیں کرتے۔ کسی یہودی کو مسلمان ہوتے آپ لوگوں نے سنا ہے؟ چند کرسچن تو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حسد ہے، قرآن سے ان کو حسد ہے، توحید سے ان کو حسد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے پکے سچے مومنین سے انہیں حسد۔ وہ دیکھیے میرے بھائیو، ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا میرا بھتیجا ہے، یہ امین اور صادق ہے، چپکے چپکے آ کر کے ابو لہب، ابو جہل قرآن بھی سنتے تھے، لیکن کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ نبی ان کے خاندان میں ہو گیا، میرے خاندان میں نہیں۔ یہ حسد تھا۔ تو حاسد یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، یہ حسد کا نقصان ہے۔
میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حسد دنیا اور آخرت میں، ذرا غور سے سنیے گا حسد کے نقصانات. حسد دنیا اور آخرت میں ہلاکت و بربادی کا سامان ہے. حسد سب سے زیادہ خبیث جرم ہے، سب سے زیادہ گندا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے حسد سے پناہ مانگنے کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا ہے. وَبِشَّرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد حاسد کو جسمانی، روحانی، دینی، سماجی انگت نقصان سے دوچار کرتا ہے. یہاں تک کہ جس سماج کے اندر حسد عام ہو جاتا ہے اس میں عزت ریزی، زناکاری، زنا بالجبر، یہاں تک کہ قتل و غارت گری کی بھی نوبت آ جاتی ہے. آ جاتی کہ نہیں آ جاتی؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، حسد اسلامی سماج کے اندر، مسلمان مجاہدی کے اندر نفرتیں، عداوتیں، قتل و غارت گری اور خاندانی اقدار کو برباد کر دیتے ہیں اور اختلاف جنم دیتا ہے. حسد یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی عادت ہے. حسد یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کی عادت ہے. مومنوں کی عادت حسد نہیں ہے، مسلمانوں کی عادت حسد نہیں ہے، اولیاء کی عادت حسد نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانے والوں کی عادت حسد نہیں ہے، بدلے کے دن پر یقین رکھنے والوں کی عادت نہیں ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنے والوں کی عادت حسد نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کی عادت نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے والا یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی وہاب ہے، جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اللہ سننے والا ہے، اللہ نوازنے والا ہے. تو یہود و نصارہ کی عادت ہے حسد، مومنوں کی عادت نہیں. قرآن پر ایمان لانے والوں کی یہ عادت نہیں، نبی پر ایمان لانے والوں کی عادت نہیں. یہ یہود و نصارہ اور کفار اور مشرکین اور سماج کے پرلے درجے، گھٹیا درجے کے لوگوں کی عادت ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. آخرت کے دن پر ہمارا ایمان ہے، بدلے کے دن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے مہربانی پر ہمارا ایمان ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے معروف کر دیتا ہے. اللہ کے فیصلے پر ہم اعتراض کرنے والے نہیں. چنانچہ ہمیں حسد کو چھوڑ دینا چاہیے. میرے بھائیوں ساتھیوں، حسد کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسن کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، ہمارے امام. سنو، حضرت حسن نے فرمایا، اے آدم کے اولاد، تم اپنے بھائی کا حسد کیوں کرتے ہو؟ اگر اللہ نے اسے کوئی نعمت دی ہے تو اللہ اسے تم سے افضل بنایا، تم سے اچھا بنایا. تو جیسے اللہ نے اسے افضل بنایا ہے، جسے اللہ نے افضل بنایا ہے، تم سے اچھا بنایا ہے، اللہ نے جسے تم سے اچھا بنایا ہے، اس پر حسد کیوں کرتے ہو؟ افضل جس کو اللہ اچھا بنا دے اس سے حسد کرنا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہوگا میرے بھائی. امام ابن سیرین فرماتے ہیں، میں نے دنیاوی کسی چیز میں کسی کا بھی کبھی بھی حسد نہیں کیا. امام سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے دنیاوی کسی چیز میں کبھی بھی کسی کا حسد نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ جنتی ہے تو جنتی کا میں حسد کیسے کروں؟ آپ کو سمجھیے، میں نے دنیاوی کسی چیز میں، دنیا کے کسی معاملے میں کسی کا کبھی حسد نہیں کیا، کیونکہ جس کا حسد کر رہا ہوں اگر وہ جنتی ہے، اللہ کو علم ہے، تو جنتی کا حسد میں کیوں کروں؟ اور اگر وہ جہنمی ہے، اللہ کو علم ہے، تو جہنمی کا میں حسد کروں. بڑی پیاری سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں. حسد افراد اور جماعت کو، سوسائٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا بڑا گناہ ہے، جس سے قتل و غارت گری اور مختلف بھیانک جرائم جنم پاتے ہیں. حسد قابل مذموم عادت ہے جو صرف بیمار دل ہی میں آتا ہے.
جو صرف اپنا پسند کرتا ہے اور اپنی آسائش اور آرام کو چاہتا ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ سماج میں میں ہی سب چیز میں آگے رہوں، مجھ سے میرے کوئی برابر نہ ہو اور مجھ سے کوئی آگے نہ جان پائے۔ حسد ہر طرح کے گناہ کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ جس سے حسد کرے گا نفرت کرے گا، عداوت کرے گا، جھوٹ بولے گا اس کے بارے میں، موقع پایا تو تہمت بھی لگائے گا، موقع پایا تو اس کا جس نعمت سے حسد کرا اس کو ضائع برباد کرنے کی ناپاک کوشش بھی کرے گا۔ ساری چیزوں میں نہیں کامیاب ہوا تو چل 10,000 لے اس کو ختم کر دے، ہے بات نہیں؟ سارے جرم، دل کی جتنی بیماریاں ہیں، سارے بیماریوں کا باس ہے حسد میرے بھائی اور ساتھیوں۔ جس کی شروعات، حسد کی شروعات دل سے ہوتی ہے۔ حسد کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے۔ ذرا سنیے گا، اور سارے جسم کے عضو کو گناہ میں لطمت کر دیتا ہے۔ آنکھ، کان، زبان، دل و دماغ، ہاتھ پیر سب مجرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی جس سے حسد کرتا ہے اس کی نعمت کو ضائع کرنے کے لیے یہ جسمانی سارے اعضاء و جوارح کو وہ استعمال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہے نا؟ اللہ کے فیصلے، اس کے قضاء و قدرت سے نفرت اور ناراضگی ہے حسد۔ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے حسد میرے بھائیوں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں جو انگنت ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ہم اپنی حفاظت کریں، اپنے سماج کی حفاظت کریں حسد سے۔ اب آئیے میرے بھائیوں 5 منٹ کے اندر حسد کا علاج ذرا غور سے سنیے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کا علاج بتلایا ہے، بہت سارے علاج۔ پہلی بات تو حسد کے شر سے پناہ مانگنا، ومن شر حاسد اذا حسد۔ دوسری چیز، حسد کرنے والا یا جس کی حسد کی جا رہی ہے اپنے دل میں اللہ کا تقوی خوب مضبوطی سے بٹھا لے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکے۔ تیسری چیز، حاسد کے ظلم و زیادتی پر صبر، مقابلہ نہیں کرنا، حاسد کے ظلم و زیادتی، عداوت اور نفرت پر صبر۔ اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ان اللہ مع الصابرین، اللہ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چوتھا علاج ہے مکمل طریقے سے رحمت اللہ بھائی اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور اعتماد اور بھروسہ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسبُهُ۔ ٹھیک ہے میرا حاسد ہے، بہت برا چاہتا ہے، اللہ کی قسم وہ اتنے ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا۔ ٹھیک ہے حاسد نے مجھے نقصان پہنچا دیا، یا کسی بندے کو اللہ نے نعمت دی کہ اللہ کا فیصلہ ہم سے راضی برضا ہے۔ پانچواں علاج علامہ ابن القیم نے بتایا ہے کہ ایسی چیزوں میں اپنے دل کو مشغول ہی نہ رکھو، اس کا ٹینشن ہی نہ لو۔ سبھی بھائی اس کا ٹینشن ہی لو، فلاں حاسد ہے، فلاں حاسد ہے، اس کا ٹینشن ہی نہیں لو، اللہ کے اس کی پرواہ ہی نہ کرو، اس کو سوچو ہی نہیں، اس کو ذہن و دماغ کا بوجھ ہی نہ بناؤ۔ اور چھٹا علاج ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ، حاسد ہو یا محسود۔ اور ساتواں علاج ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی دل گردے کی بات ہے اسلم بھائی، بڑے دل والے کی بات ہے، دل والے ہی لے جائیں گے، بڑے دل کی بات، بڑے دل گردے، کشادہ دل اور بڑا کٹھن معاملہ ہے حسد کہنا۔ جو حسد کر رہا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو نعمت جس نعمت پر وہ حسد کر رہا ہے تحفے اسے دو، ہدیہ اسے دو، اسے نوازو، اس کے ساتھ وہ حسد ہم سے کر رہا ہے ہم اسے اچھا برتاؤ کریں۔ دیکھو اسلام میں زکوٰۃ آئی ہے نا تاکہ غریب مالدار کی حسد نہ کرے، غریب کو زکوٰۃ دو تاکہ مالدار، تو اس کے ساتھ احسان جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو کہ جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے اس نعمت میں سے اس کو ضرور میں دوں گا۔ یقیناً وہ ایک دن شرما کر اپنا حسد کم کر لے گا یا روک لے گا۔ میرے بھائیوں
ساتھیوں، لیکن یہ بڑی ہی بہت ہی خطرناک، بہت ہی ڈنجر ہے اور بڑے دل گردے کی بات ہے میرے بھائی ساتھیوں۔ حاسد کے ظلم کو اچھائی سے بدلہ دینا، حسد کرنے والے کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دینا، زیادتی سے نہیں دینا، بلکہ اچھائی سے دینا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ نے کہا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور بھلائی یہ دونوں برابر نہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھے سے اچھے انداز سے دور کرو، برائی کو اچھے سے اچھے انداز سے دور کرو۔ اگر ہم برائی کو اچھے سے اچھے انداز سے دور کرنے لگیں گے تو وہ دشمن جو ہمارا جانی دشمن ہے، ہمارا جگری دوست ہو جائے گا۔ اور 10واں علاج ہے بہت ساری نعمتوں کو چھپاؤ جس میں حسد یا نظر بد لگنے کا خطرہ، اسے بیان نہ کرو، اسے چھپاؤ میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور 11واں علاج بات ختم کر رہا ہوں، صبح و شام کی دعا کی پابندی کرو، فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھنے والی وہ دعائیں جو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس کی پابندی کرو، حسد سے بچو گے، حاسد کے نقصان سے بچو گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھے، نہ حاسد بنائے نہ محسود بنائے، بلکہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے اخلاص نیت کے ساتھ سبقت کرنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔